اچھا آج ایک عجیب تماشا چل رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پر جڑے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ایک عجیب تماشا چل رہا ہے۔ جب سے اجمیر شریف سے اعلان ہوا کہ بھئی یہاں پر غیر ضروری نعرے بازی نہ کی جائے اور یہاں پر یہ سلام نہ پڑھا جائے وہ سلام پڑھا جائے، طرح طرح کے بیانات آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا جب سے اعلان آیا کچھ شرپسندوں نے ہنگامہ مچا دیا، ہمیں منع کر رہے، وہاں نعرہ نہ لگاؤ، وہاں یہ نہ کرو، وہاں وہ نہ کرو۔ میں نے کہا جناب وہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے کہ وہاں سے دیکھو تو گنبد خواجہ میں گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جو عطائے رسول کا آستانہ ہے۔ اچھا بات چلی حضرت وہ نعرے نہ لگائے، وہ میں نے کہا کیوں لگائے بھائی، کیا ضرورت پڑی ہے لگانے کی؟ امام عشق و محبت کا تو عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت اس سمت پیر کر کر نہیں سوتے جو سمت گنبد غوث اعظم ہے۔ ارے ذرا امام سے ادب سیکھ۔ امام احمد رضا تو اس جگہ پر پیر نہیں کرتا جہاں پر میرا غوث سویا ہے، تو پھر اس جگہ پر اونچی آواز کیسے کی جا سکتی ہے جہاں پر میرا خواجہ سویا ہے؟ وہاں پر اونچی آواز کیسے کی جا سکتی ہے جہاں پر میرا خواجہ سویا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ارے سیکھ اپنے امام سے، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ارے وہ امام تو عقیدہ دے رہے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی احمد رضا ڈائریکٹ نہیں جاتا۔ احمد رضا کہتا ہے کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری بھی گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ذرا کھول کر پڑھ عشق کی کتاب میرے پیارے، تجھے معلوم چلے گا کہ تو جہاں پر حجت کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو جس آستانے پر الجھنے کی باتیں کر رہا ہے، ارے ان آستانوں کی سمت تو پیر کر کر نہیں سویا جاتا۔ ان مزاروں کی، ان تربت گاہوں کی سمت تو قدم نہیں کیے جا سکتے، تو وہاں آواز بلند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام پر بھی آج کل بڑی بحث چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ اس سلام کے تعلق سے جو وواد چھڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے من گھڑت نتیجہ نکال لیا کہ مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا نام ہے، رحمت آپ کی بہو کا نام ہے یا آپ کی جوزہ کا نام ہے، اس لیے یہ سلام بنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر والوں پر سلام پڑھوا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ تمہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کلام پڑھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ امام نے اہل بیت کی شان میں کتنے اشعار لکھے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اب میں پڑھتا ہوں، ساتھ میں ملائیے گا اپنی آواز۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آگے چلو، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آگے چلے، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آگے چلے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آگے چلے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، جس کا بابا علی، جس کی ماں سیدہ، اس حسین ابن حیدر پہ۔ غوث اعظم، امام التقا، ونکا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تارہائے صحف، گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ۔ آب تطہیر سے
میں پودے جمے اس ریاض نجاح. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ کی سوچ ہے. اس سلام میں وہی سلام ہے جو وہ لوگ پڑھتے ہیں. ارے اس سلام میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ عشق والا اگر عشق کا چشمہ لگا کر دیکھے تو ہر شعر میں مصطفیٰ جان رحمت میں نبی کی بھی محبت جھلکے گی، آل نبی کی بھی محبت جھلکے گی. ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام ہے، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کو معلوم چلے گا یہ شعر ان اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے موتی پروئے ہیں. اب یہ سنیت کا بیڑا گرک اس لیے ہوا جا رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے دل بڑے نہیں ہیں. ہم بڑا دل رکھ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے میں نہیں مانتے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مانتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں، ہندوستان میں بے شمار علمی مراکز رہے. ایک وقت تھا بدایوں مرکز علم تھا، حیدرآباد مرکز علم تھا، بہار بنگال مرکز علم رہ چکے، شہر پٹنہ مرکز علم تھا، کچوچا مقدسہ مرکز علم، ماریرا متحرہ مرکز علم، اسی طرح بریلی شریف مرکز علم. یہ تمام شہر میں بسنے والے اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر علماء اس شہر کی رونق تھے، اور اس شہر کو، اس علاقے کو مرکز علم مانا جاتا تھا. وہاں سے فتوی بھی آتے تھے، وہاں سے شریعت کے حکم بھی آتے تھے. مگر کسی بزرگ نے اس بات پر انکار نہیں کیا. دور بدلے، مرکز بدلے، دور بدلے، علمی مرکز تبدیل ہوتے رہے، مگر پوری سنیت نے ایک آواز کہا کہ مرکز علم تو بدلتے رہیں گے مگر مرکز عقیدت صرف ایک دربار ہے، وہ ہے دربار حضور غریب نواز. تمام بزرگوں نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے. جا کر پوچھو ان کی تربتوں پر، اعلیٰ حضرت کے مزار پر کھڑے ہو کر پوچھو، ماریرا متحرہ شاہ برکت اللہ کے مزار پر کھڑے ہو کر پوچھو، شاہ بدایوں کے مزار پر جا کر پوچھو، ارے کچوچا محدث اعظم ہند کے مزار پر جا کر پوچھو. سب جگہ سے یہی آواز آئے گی کہ ہندوستان کی ایک آواز غریب نواز، غریب نواز. ہندوستان کی ایک آواز غریب نواز، غریب نواز. اور وہ عقیدت ہے، عقیدت سنیوں کی عقیدت ہے وہاں سے، اور ایسی عقیدت ہے وہاں سے کہ بندہ کسی بھی سلسلے کا ہو اپنے آپ کو خواجہ والا کہتا ہے، کسی بھی سلسلے کا ہو. اور بات آئی ادب کی، میرے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت الشاہ حضور سیدی سرکار اصغر القادری رحمت اللہ علیہ جب بھی غریب نواز کے آستانے پر جاتے ادب سے مسجد میں کھڑے رہتے، مسجد کا جو سین ہے نا وہاں کھڑے رہتے، سلام پیش کرتے، وہیں سے دعا فاتحہ خوانی کرتے، پلٹ کر آ جاتے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور اندر نہیں جاؤ گے؟ آپ فرماتے کہاں میں، کہاں میں اور کہاں در غریب نواز. آپ سوچیں کہ یہ بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے. اور میں بتاتا چلوں، میرے ایک دوست ہیں، آپ سب جانتے ہیں، خواجہ نصر الدین چشتی شاہی باغ. میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ اجمیر شریف کے سفر پر تھا، اور وہ قدیم خانقاہ ہے. شاہی باغ شریف کی خانقاہ بڑی قدیم خانقاہ ہے، آپ سب جانتے اس بارے میں. خانقاہ چشتیہ جو شاہی باغ میں ہے وہ چشتی شاخ کی سب سے مضبوط کڑی ہے. اچھا ایک اور بات، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ہر جمعہ وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، مگر تمہاری مرضی کے شعر نہیں، وہ شعر پڑھے جاتے ہیں جو شعر حقیقت میں پڑھے جانے چاہیے. اپنے ابا امی
ان پر نہیں، ان پر سلام پڑھا جاتا ہے جو حقیقت میں سلام کے لائق ہیں۔ ویسے تو سب کے والدین سلام کے لائق ہیں، میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، مگر اس سلام کو بدنام کرنے والے سوچے کہ ہم نے اصلی اشعار نکالے تب یہ بکھیڑا کھڑا ہوا۔ اگر وہ اشعار پڑھے جاتے جو میرے امام نے اپنی قلم سے لکھے ہیں تو پڑھنے والا صرف یہ سلام پڑھتا نہیں، آنکھوں سے لگاتا بھی اور چومتا بھی۔ تو وہ اجمیر شریف ساتھ میں تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا فرمان ہے کہ اپنی ان آنکھوں کو اٹھا کے روزے غریب نواز کی گنبد کو دیکھنا نہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے ورنہ آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ جملے تھے دربار غریب نواز میں بیٹھ کر مجھ سے کہا انہوں نے کہ میرے والد کی نصیحت ہے کہ آقا کے دربار میں جا کر بے ادبی میں یہ بھی بے ادبی ہے کہ تو ان کے گنبد کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے۔ یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پر، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، فتوے کی نہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم اندر جاتے ہیں تو ہم گنہگار نہیں، میرے پیارے گنہگار نہیں ہو، تم گنہگار نہیں ہو، مگر عشق والوں کی بات ہے۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی مدینہ شریف جاتے تو کبھی اندر نہیں جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ اندر نہیں جاتے؟ حضرت محدث ہے بہت بڑا عرب کا، حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ کتے کا کام تو دہلیز کے باہر ہوتا ہے، چوکیدار کا کام تو دہلیز کے باہر ہوتا ہے، روزے رسول پر جانا میرے بس میں نہیں، میں در کے باہر کھڑا اچھا لگ رہا ہوں۔ یہ فتوے کی بات نہیں، یہ عشق کے تقوی کی بات ہے، اور اس لیے آپ بھی جائیں تو ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ والوں کے آستانے پر ایک ادا اگر پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں تیرا بیڑا پار کر دے گا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ان آستانوں کا تقدس پامال نہ ہو اور اپنی ضد اور اپنی انا میں۔ میں ایک بات کہوں، میں نے آن ایئر انٹرویو میں کہا ہے کہ میں وہاں کے خادموں کا فیور بھی نہیں کرتا، مجھے وہ خادم بھی پسند نہیں جو لات گالی مکے چلاتے ہیں، میں ان خادموں کو پسند کرتا ہوں جو نماز روزے کے بھی پابند ہیں اور آنے والے مہمانوں کو ادب سے کھانا بھی کھلاتے ہیں، لنگر بھی کھلاتے ہیں اور خواجہ کا دربار بھی دکھاتے ہیں۔ جو غلط ہے اسے غلط کہو، جو صحیح ہے اسے صحیح کہو، مگر اپنی انا میں اپنے ابا جی کے نعرے کسی اور کے گھر میں گھس کے لگاؤ گے تو مار تو پڑے گی۔ بھائی میرا پڑوسی میرے گھر میں گھس کر اپنے ابے کے نعرے لگائے تو وفادار بیٹا کہے گا گھر میرے باپ کا، تو نعرہ بھی وہی لگے گا جو میرے باپ کی شیان شان ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی پڑوسی میرے گھر آ کے میرے دادا حیدر کرار کا نعرہ لگائے، میرے دادا غوث الورا کا نعرہ لگائے، میرے دادا سیاں پیا کا نعرہ لگائے، میرے آقا و مولا تاجدار رسالت کا نعرہ لگائے تو میں نہیں، پورا گھر خوش ہوگا۔ مگر آ کر اپنے ابا جی کا تو پھر وفادار بیٹا کہے گا گھر میرے باپ کا، تو ہوتا کون ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ ہندوستان کی ایک آواز۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔